الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني العربي سراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين. صلوات. الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. صلوات. سارے مومنین مل کے خاندان تطہیر تے عقیدت نال صلوات. الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المحسنين. صلوات. مومنین کرام توجہ ہے کو خدا ماشاءاللہ اس دا ایکو کام کر کے کی جاتے ہیں جتا تھانوں پسند ہوئے نا بہت نام دیو. مومنین کرام رہ قسم دیا روایات پاک پیغمبر کنو امام حسن مجتبہ دی زندگی دے بارے میں دی. پہلی روایات دی قسم ہے کہ پاک پیغمبر نے اس گھر دی تعریف کی دیئے جس گھر وچ بطول دے بچڑے رہندے ہیں. وہ گھر لائے کی عظمت ہے. اس گھر دا قصیدہ بطول دے بابے پڑھے جس گھر وچ حسن و حسین رہندے ہیں. بلکہ سلطان الانبیاء نے اشارہ کر کے فرمایا میں انہاں دا دوستاں جڑی چوکھٹی تے رہندے جنہاں ہستیاں دے انہاں ای گھر وچ رحمان اللہ دا پیار اگر کہ دل وچ رکھا تو میں مصطفیٰ ہی اسی بندے نال پیار کر سکتا. ابھی تک ابراہیم تو نہیں پڑھی. اس گھر دی تعریف, اس مکان دی تعریف, اس جگہ دی تعریف جتا حسنین رہندے ہیں. دوسری روایات اس قسم دی ملدی ہیں کہ جناب فقط جناب حسن دنیا تے آئے اور جناب حسین دنیا تے نہ آئے. ظاہراً صبت اکبری ہیں اور پاک پیغمبر مسجد النبی دے وچ اپنے صبت اکبر جناب حسن پہنچا کے آندے ہیں اور بار بار جڑی چیز تے نبی زور دیندے ہیں نا ولا ولا اشارہ کر کے آتے ہیں کہ اس دی قدر کرے فإنہ ابنی کہ میں مصطفیٰ دا پتر حسن ان دی عزت فراموش نہیں کر. بار بار نبی اس چیز سے زور دے جائیں فإنہ ابنی یہ میرا بیٹا
اور آیت مبارکہ کو ہٹ کے اسے جان دیو سب کو زیادہ بنو امیہ اور بنو عباس کو جس لفظ نے تکلیف دیتی ہے وہ لفظ ابن ہے، کیونکہ عرب کے اندر ایک کہاوت مشہور ہے تو آدھن کہ بیٹے دے بیٹے بیٹے ہوں گے، نہ کہ بیٹی دے بیٹے بیٹے ہوں گے۔ ابناؤ ابنائنا ابنا، یعنی بیٹے دی اولاد پوتے سارے بیٹے ہو سکتے ہیں، بیٹی دی اولاد کنا ساری اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس پورے نظریے کو نبی نے کٹ کے رکھ دیا اور بار بار اپنی بیٹی دے اس بیٹے کو جا کے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ ابنی، ویک گنو سنیان گنو، میں مصطفیٰ کا بیٹا حسن، اس دی قدر کرے، اس دی عزت کرے، یہ کو تنہا نہیں چھوڑنا، کیوں؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس ویلے حضرت رضا دا باپ بابا سلام پہ کریں گے نبی مکرم دا، تو فرمایا السلام علیکہ یا عبد، اے بابا میرا سلام ہوئی۔ نال کھڑا ہویا ہارون رشید آدھے، میں نے سمجھ نہیں آدھی تسا اولاد ابو طالب دی، اولاد علی دی، تو بابا علی ہے، تو جد ابو طالب ہے، اور تسا پاک پیغمبر کو بار بار آکے آدھے ہوئے السلام علیکہ یا عبد، السلام علیکہ یا عبد، اے بابا ہمارا سلام ہو، اے بابا ہمارا سلام، اگر تو ذریت ابو طالب دی۔ اس وقت ستویں امام نے فرمایا چلو سارے بارے طرح جو نظریہ ہے قرآن کو قبول کریں دے یا کوئی نہ، آدھے ہاں قرآن تو ہر کہیں مسئلہ قابل قبول ہے۔ فرمایا کیا آتا ہے قرآن دے اندر جناب ابراہیم دے بارے آیت نہیں پڑھی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى۔ ابراہیم دی اولاد جو اللہ نے سارے نبی گردیاں عیسیٰ دے بارے فرمایا کہ عیسیٰ کہندہ بیٹا ہے، ابراہیم دا بیٹا ہے۔ فرمایا کیا عیسیٰ باپ رکھ دا؟ نہیں اسا قاظم باپ تا نہیں رکھ دا عیسیٰ، کیا فقط مادر گرامی دی طرف ہو جناب مریم کبریٰ دی وجہ تو ابراہیم دی اولاد پہ اثر نہیں ہے؟ جی یقیناً جناب مریم دی ہی وجہ تو حضرت عیسیٰ جناب ابراہیم دا بیٹا بھی اثر نہیں ہے۔ تو فرمایا بتعصب دی اینک اتار کے سوچنا کہ جیڑا عیسیٰ باپ بھی نہیں رکھدا اور کم از کم 25 یا 35 پشتوں دا فاصلے جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ کو 35 پشتوں دا فاصلے، کیا 35 پشتوں دا فاصلہ ہوئے ایک ماں کے ذریعے قرآن دی رونل عیسیٰ ابراہیم دا پتر ہو سکتا ہے؟ ایسا بطول عذرا دی نسبت نال محمد دے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ بار بار جس چیز جو تے پاک پیغمبر نے زور دیتا جناب حسن دے بارے فرمایا فَإِنَّهُ ابنی فَإِنَّهُ ابنی، اے میرا بیٹا ہے، اے میرا بیٹا ہے، اے میرا بیٹا ہے۔ اور برادران تیسری قسم کی روایات جگہ پاک پیغمبر کو مل دیا وہ جناب حسن اور حسین کے بارے مشترک ہیں کہ جنہی جناب حسنین آمینہ اسا جان دیو اور یقیناً سونا ہو سی علماء و طباقن کہ مسجد النبی کے اندر مختلف دروازے ہیں، پاک پیغمبر نے حکم خدا نے ہر دروازہ بند کیتا، فقط علی کا دروازہ کھلا رکھا وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ، ہر کہیں کا دروازہ بند، فقط امیر المومنین علی کا دروازہ سیدھا مسجد النبی کھلتا اور جس ویلے دروازہ کھلتا جناب حسنین نہ دا پہلا قدم ہی مسجد کے اندر آتا، دوئے بھائی جگہ سن صغری آمینہ اور سلطان الانبیاء اپنے اصحاب کے مجمع بیٹھی ہوں میں تو دعا بھیرامن خطاب کر کے پاک پیغمبر کے کچھ حدیث فرمایا آندھے پہن دوئے بھائی الحسن والحسین اشارہ کر کے فرمایا خما ریحانت یا فی الدنیا، اے دنیا والوں اس کائنات کے بچ اگر میں مصطفیٰ کی خوشبو گھرنا چاہتے ہو، میرا کردار، میرا اخلاق، میری عصمت، میری نبوت، اگر اخلاق مصطفیٰ، دین مصطفیٰ، میرے کردار دی ساری خوشبو اگر کہ تم گھرنا چاہتے ہوئے وما ریحانت یا فی الدنیا، میرے باغ نبوت دے جیرے دو پھول نے ایک دا نام حسن ہے بے دا نام حسین،
اور کچھ روایات مزید فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کہ میرے دوئے بیٹے امام ہیں، قاما قیام کریں جنگ کریں تابی امام ہیں، قعدا سلو کر چھوڑیں تابی امام ہیں۔ انہاں دا ہر فعل مصطفیٰ ہے، انہاں دا ہر کام مصطفیٰ دا کام ہے۔ امامان، یہ میرے دوئے بیٹے امام ہیں۔ اور اگلی روایت تو کو یاد ہی ہونی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے دوئے بیٹے جوانان جنت سردار، لیکن تبھی تو گھبرانے تو نہیں پئی۔ میرا محترم اتنے قسم کی روایتاں فقط مخصوص اس گھر دے بارے جس گھر حسنین رہتے ہیں، کچھ روایتاں فقط مولا حسن دے بارے، اور ایک روایت بلکہ مولا حسن دے بارے میں لکھ کے بھی آیا۔ سلطان الانبیاء نے جناب حسن دے بارے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا معاشر المسلمین، اے طبقہ، اے گروہ مسلمان، انا سلم لمن سلم اہل الخیمہ، ایک خیمہ ہے اس میں جناب حسن بیٹھے اور نال چند افراد ہیں۔ کیا فرمایا؟ میں مصطفیٰ انہاں لوگاں دا دوست ہاں، اے جڑا خیمے چ بیٹھے میرا بیٹا جڑا انہیں نال دوستی رکھسی، مشروط کیتی ہے نبی نے اپنی محبت اور اپنی دوستی اپنے بیٹے حسن دی دوستی دے نال۔ حرب لمن حاربہم، جڑے انہاں نال جنگ کرے سن انہاں دی جنگ انہاں نال نہیں، میرے نال جنگ کے وَوَلِيٌّ لِمَنْ وَالَاهُمْ، میں مصطفیٰ دے وہی دوست ہو سکتے ہیں جنہاں دے دل وچ میرے بیٹا دی محبت ہے۔ لا يحبهم الا السعید الجد، اور پاک پیغمبر نے واضح فرمایا ہر بندے دے وس وچ نہیں، انہاں نال محبت کرنا وہی محبت کر سکتا ہے جہاں خاندان بلند ہو سکتا۔ خاندانی بندہ مصطفیٰ دی اولاد نال محبت کر سکتا ہے، کم ظرف بندہ محبت نہیں کر سکتا۔ کم ظرف چھوٹے برتن اتنا بھاری وزن محبت آ نہیں سکتا۔ نبی پہ فرماتے ہیں خاندانی اہل ظرف با بصیرت فقط وہی میرے بیٹے دے نال محبت رکھ سکتے ہیں۔ اور امیر المومنین علی بھی جنگ دے وچ جڑا معرفی کر رہی ہے حسنین دی، انج نہیں آقا یہ میرے بیٹے، برادران بڑا دقیق لفظ ہے۔ جتنی جنگاں بعدز پیغمبر امیر المومنین علی لڑی ہیں، پتہ نہیں سن دے بیٹھے ہوئی کوئی بعدز پیغمبر جتنی جنگاں حسنین دی برتری اپنی اولاد باقی اولاد تے باقی رکھی ہے۔ صفین دی جنگ کی دی پئی ہے اور جناب محمد حنفیہ گئے ون کے حملہ کیتا نہیں۔ تو جان دے کہ عرب دے اندر جنہیں صفحہ لگ دیا اور کامیاب حملہ ہوئی ہو گئے کہ جس ویلے ترائے جڑے پوائنٹ ہوندے میمنہ میسرہ اور قلب لشکر، یعنی کہ میں سادی زبانی چاہتا لیفٹ رائٹ اور سنٹرل پوائنٹ، کہ میمنہ میسرہ اور قلب لشکر دا ایک مطلب ہے کہ تسا جان دے کہ مرکزی نقطہ بڑی اہمیت دا حامل ہو گئے، اگر مرکز ٹوٹے تو حملہ کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا اس واسطے نہ تنہاں نقطہ دے ہوتے بہادر ترین فوج دے بندے کھڑے میں دے رہے ہیں تاکہ صف ٹوٹے نہیں۔ جناب محمد حنفیہ نے حملہ کیتا، کتنے سارے سار کٹے، کتنے سارے دھڑ زمین تے آئے، صفہ ٹوٹ دیا ہیں چونکہ قلب لشکر مضبوط ہے۔ وقت فوراً صفہ جوڑوے دیا، وقت امیر المومنین حوصلہ دے میں اپنے بیٹے نو کانٹے تب کی مارن شابش جا میرا بیٹا بہادری دا جوہر دکھا کوئی نہیں دا پترے۔ وقت جناب محمد حنفیہ آمین بڑی جدت نال فرزند علی حملہ کرے، صفہ ٹوٹ دیا ہیں لیکن وقت دوبارہ جوڑوے دیا،
جدا تیسری مرتبہ اور جناب محمد حنفیہ صفہ توڑا نچ کامیاب نہیں ہوئی اور معمولی زخمی ہو کے بابے دے سامنے گئے اور تلوار امیر المومنین علی دے قدمات میں رکھی نے. اس وقت مولا علی دے سامنے پتران دی صف لگی ہوئی ہے. امیر المومنین علی نے اپنے ایک بیٹے دے چہرے تو دیکھنا شروع کیا. حالے مولا علی حکم نہیں دیتا. باب علی نے مزاج دا واقف حسن اپنے مقام تو اٹھا آگے اپنے بابے دے قدمہ جو تلوار چاہیے. مولا حسن رہبار تے سوار ہوئے علی دا بچڑا ایک قدم لوگاں نے آمدہ نکھائی. روایت آدھی ہے دشمن دیا صفحہ اتنا تیزی نال چمکے بطول دا پتر جی میں آسمان تے بجلی چمکتی ہوئی نظر آئی. میمنہ کو میسرہ کو میمنہ قلب لشکر کو تروڑ مروڑ کے دھگیل کے علی دے بچڑے نے پورے میدان دا رنگ بدل دیتا. آکے فاتحانہ انداز حسن ابن علی نے تلوار اپنے بابے دے قدمہ چ رکھی. جناب محمد حنفیہ کی پیشانی تے پسینہ آ گیا, کپڑے ڈھاندے پہن اور جناب حنفیہ زمین تے لکیرہ بیٹھے مرے دن. امیر المومنین علی نے محسوس کیتا کہ میرے بیٹے نے شرمندگی پہ کی دیئے کہ میں ترائے حملہ دے وچ صفحہ نہیں توڑ سنگا. اور حسن نے ہی کے لحظے دے وچ میدان دا رنگ بدل دیتے. امیر المومنین اٹھے اپنے بیٹے دے کندھا چو پکڑا چایا گل نہ لائی پیشانی چن کے فرمائے بیٹا گھبرا نہیں. ایک احساس ندامت اٹھا ہوں دیئے جتھا دوہے جوان ہر حوالے نال برابر ہوں میں. اگر ایک نو فتح تھی لئے اور دوسرا رہ بنجے وقت افسوس کا مقام ہے. کنا انسقو حاضین غلامین انہا دو جوانہ دے بارے کنا تو سب برابری دے بارے نہ سوچے تو سب فقط علی دے پتری دے اور رسول دے پتر ہے. فرزندان علی فرزند رسول دے برابر نہیں ہو سکتے. اور بلکہ میں علی تو وصیت کیا کرے نا کہ جگہ میدان جنگ ہوئے, میدان جنگ سجا ہویا ہوئے اور رسول دے پتران دی جان کو خطرہ ہوئے, سب تو پہلے علی دے بیٹے رسول دے پتران دے محافظ نظر آمین. اور یہ تربیت کی دی علی نے حضرت عباس دی کہ عباس علی کا پتر بڑھ کے کربلا رسول دے پتر دی حفاظت کرنے نہ رہے گا. یہ تربیت علی ہے, تربیت علی. پہلے جی کلمی المومنین علی نے اپنے پتروں کو حکم دی کہ تو سینہ دے برابر لو. اور برادران جو کہ امام حسن علیہ السلام دی زندگی مشکل ترین دور ہے. اور پھر دیکھو جرا سا عقیدہ امامت رکھ دیں, اسا مذہب اہل بیت عقیدہ امامت رکھ دیں. امامت دے مشکل ترین فیصلے جرے ہر امام نے کیتے. یاد رکھنا میری گل, سب تو مشکل ترین فیصلہ امامت دے فیصلہ دے وچوں حسن ابن علی دا فیصلہ, کیونکہ امام حسن دا واسطہ بے بصیرت لوگاں دے نال. اتنا ری ایکشن ہے امام حسن کی صلح دا جو اپنے سلام کرنے واسطے تیار نہ ہوں. بلکہ میں سادے لفظاں چونکہ ساری نفسیات دے اسا مسائب کی زبان زیادہ سمجھتے ہیں, میں ہی جان سکتا کہ بعد از پیغمبر جی میں بطول تے دکھاں دے پہاڑ ہیں, ایویں علی دی شہادت دے بعد حسن تے دکھاں دے پہاڑ ہیں. حسن ایویں مظلوم تھی گیا جی میں بعد از پیغمبر علی و بطول مظلوم تھی گئے. میں کیڑے لفظوں دے وچ حسن ابن علی دی مظلومی بیان کراں کہ جو کو اپنے چاہن والے ہی رنگ سلام کرنے دیا السلام علیکہ یا مذل المومنین. زبان کو جرت نہیں جو میں کیویں ترجمہ کرائی نہ لفظاں دا. رسول دے بیٹے دے بارے اپنے چاہن والے اپنے منن والے. اس واسطے میں عرض کیتا ہے امامت دے فیصلہ جو مشکل ترین فیصلہ جڑا کیتا ہے وہ حسن ابن علی ہے. مولا حسین دا فیصلہ کربلا وننا مدینہ چھوڑنا کوئی مشکل فیصلہ نہیں حسین واسطے. لیکن اتنا نانے دی امت نے مظلوم کیتا ہے حسن کو اس فیصلے دے بعد کہ فقط اولاد علی مخلص رہ گئی زہرا دے بچڑے دے نام یا چند گنے چنے لوگ.
بالکل تنہائی کا شکار تھی گیا مولا حسن. سوال یہ ہے کہ کیا امام حسن علیہ السلام کی جی فوج ہے یہ سارے برابر ہیں ایک ذہنیت کے مالک ہیں کیا یہ سارے مخلص ہیں؟ میں انہاں کے 3-4 قسمہ بیان کر کے اپنے بیان کو تمام کرنا چاہتا. کثرت نال سفر کی تن مومنین کرام بہت زیادہ تھکاوٹ ہے. میں کوشش کریں گا نوجوانوں تک امام حسن کی چند مجبوریاں بیان کر گنا. میں سلو دے نتائج بیان نہیں کر سکتا. مومنین کرام امام حسن کی فوج کتنے لوگ ہیں؟ سب تو پہلا امام حسن کی فوج جہاں طبقہ نا طبقہ اشراف مافیا یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہاں دے عشیرے قبیلے خاندان بہت زیادہ ووٹر ہیں سپورٹر ہیں جنہاں دے. چونکہ تو جان دے کہ ایک معمولی بندہ جڑا فقط تک و تنہا ہے وہ فیصلہ کریں دے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. جہاں تم 300-400 افراد ہوئی جہاں وہ فیصلہ کریں دے رہا نہیں ٹیکے نال کریں. جتنے قبائل ہیں جتنے اشراف ہیں کوفے دے اندر جتنی مافیا ہے انہوں نے آکے کہ ساری کتا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں لہذا آسان جیندے نالی الہاق کرے سو سارے کچھ مطالبات ہیں جیڑا سارے مطالبات پورے کرے سی اساں والے پاسے حق بدا رہے سو. بدترین ایمان دے اتے زمگنے دولت دا لالچ. خدا را میں تھوڑے نال گل پیا کریں نا یہ جڑے مجلس سننا نہیں بیٹھے تھوڑے نال عرض پیا کریں نا. بدترین داغ ایمان تے دنیا دا لالچ تباہ برباد کر دیتے لالچ نے. اور دنیا دی محبت وچ لوگ اتنے اندھے تھے کہ انہاں کوئی فرق محسوس نہیں کیتا کہ یہ دنیا دے بدلے جا حسن دا خون لڑدا پے یا حسین دا خون لڑدا پے. اتنی بری ہے دنیا دی ناجائز محبت. نبی جی دیناراں کی کھیلیاں اگر حسن ابن علی اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہیں تو حسن کا بھی بیت المال ہے. اور اگر حسن دے مد مقابل بھی اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں تو بیت المال ہے. سب جتھو زیادہ تھیلیاں درہم دینار ملسی سادہ الہاق ہوں دے نال حسن پہلا غریب ہے. بلکہ حسن تو پہلے تھا حسن دا بابا علی بھی اتنا غریب تھی گیا. میں ڈاکٹر رفیع ایک جملہ پڑھے وہ کنا سوچا نہیں جو علی دے بارے کیوں مشہور ہے یہودیاں دے باغ وچ ویندے مزدوری کران. ایک مخصوص زمانہ علی دے اتنا آئے جو مسلمان اپنے کھیتا چ علی کو کم بھی نن کرن گے. اتنا تنہا تھی گیا علی. اتنے لوگ متنفر تھی گئے ہیں امیر المومنین علی کرو وہ بھئی کیڑا گھر رہی جیڑا تلوار علی کرو محفوظ ہوگی جیڑے رنگ علی اسلام کی خاطر تلوار چلائی ہے یہ علی جانتا ہے یا علی دا خدا جانتا ہے. تھوڑے تبھی تک خبریں ہیں تلی بیٹھی اور مولا حسن دا بابے تو بعد زیادہ مظلوم تھی گئے ہیں. امیر المومنین علی علیہ السلام کا جڑا دور گزرے جانتی ہو تھوڑے وقت ہی زیادہ جنگاں عظیم سجن پیارے ساتھی مخلص سارے شہید. مولا حسن کا نہ افرادی طاقت رہی ہے نہ مالی طاقت رہی ہے اور کسی تحریک کو کامیاب کرنے واسطے نہ دو طاقتوں کا ہونا بہت ضروری ہے افرادی قوت اور مالی قوت. دوے طاقت حسن ابن علی کل کوئی اور اگو مننا نہ دے مطالبے کہ ساکو کتنی دولت کتنی ویسی کتنے درہم و دنانیر دیتے ویسے. پہلا طبقہ اشراف میں یہ تعبیر میں کرنے دانا کہ اس گروہ نے امام حسن دا ایمیں نقصان کیتا ہے. میرے پاس ایک سو تگل سمجھا سے طبقہ اشراف نے مطالبہ امام حسن نال کرتے کہ اگر ساکو اس دے مقابلے درہم اور مال سونا چاندی مل سی تو تیرا ساتھ دے سو. اس فیصلے نے حسن دا اتنا نقصان کیتا ہے جی میں عباس دے لہمن نے حسین دا نقصان کیتا ہے. یعنی کہ اس گل سنن دے نال
حسن ابن علی کی کمر ٹوٹ گئی. پہلا گروہ، دوسرا جاسوس. خدا نہ کچھ اپنے اخلاقیات درست کرنے چاہیے. بدترین عادت جاسوسی کرنا، اتو سننا اتھا مجھے لاؤنا، انہاں دی گالی اتھا مجھے لاؤنی. ایک ایسا کثیر تعداد جو طبقہ جڑا مولا حسن دی فوج جاسوسی کریں دا. جیڑی میٹنگ حسن ابن علی دی تھی یہ بھائی دیوان چند دیاں بعد سارا راز کھل ویندا. تیسرا طبقہ روایتی پیروکار، اور جنہیں ترتیب نال ہستیاں کو مننا شروع کیتا. پتہ نہیں میں تمہیں کب سمجھا سکتا بھی یا کوئی. وہ ترتیب نال منن دے آتے ہیں ہر لیڈر کو نہ مولا علی کو چوتھا منن دے بعد مولا حسن کو پنجواں خلیفہ مننا. لہذا انہوں نے نگاہ مولا حسن پنجواں خلیفہ ہے، یہ مولا حسن دے لشکر ہے، مولا حسن دے گروہ چن، لیکن انہوں نے نگاہ حسن ابن علی پنجواں خلیفہ ہے. لہذا امام حسن کنو مسائب زہرا سنن واسطے تیار نہ، مظلومی علی سنن واسطے تیار نہ. اتنا محدود تھی گیا اپنا دے اندر. اور چوتھا طبقہ قلیل تعداد وچ مخلص جنہاں کا حسین دا گراؤ اے زہرا دا بچڑا. وہ جواب جیڑا شب عاشور حبیب نے حسین دیاں بھیڑاں کو دیتا ہے. اگر تسا گھبرا گیا وے علی دیاں دھیاں کا حکم دیو، اسا ہونے اپنے سر تن نال جدا کر کے اندر بھجوا دیں. یہ خون ہے ہی بطول دے پترا دی وفا واسطے. قلیل طبقہ ہا جن حسن ابن علی کو آکھا صدا خون حاضر جن تے حکم کر مولا سا قربان دیون واسطے تیار ہے. مخلص جس ویلے امام حسن نے انہا سارا دا معائنہ کیتا ہے نظر امامت نال مٹھی برابر مخلص بچے یا چند علی دی اولاد جو فرزاندان علی ہیں بنو ہاشم دے چند جوان. ایسا کرنا پائے گا امام حسن کو کہ اگر میں تلوار چاہتا تھا فقط یہ مخلص مارے ویسن غدار بد ویسن، میں اتنے مخلص تا بچا کے نہ کہ آمن علیہ نسل تک میرے بابے نے ڈالے دا بیان تا پہنچا سا. حکمت دے نال اپنا مخلص بچائیں بدور دے پوتر نے. ساری زندگی زہرا دا بچڑا ایک گلی کم نہیں گزرتا، مدینے دی ایک گلی کم نہیں گزرتا. حسن صحابی عرض کے بھی مولا گھر دے نالے گزرتے کیوں نہیں ہوئے؟ پھر میں در میری مجبوری ہے، اس گلی جو میں نہیں گزر سکتا. این گلی دے وچ میں ماں بدور کو تماچا لگتا ہے چلا. علامہ امینی فرمیدن احمرت عینہا، ایڈا ظلم دا تماچا ہا جو عقل لال ہو گئے. بلکہ اگلا جملہ لکھا ہے فاطمہ من المہدی اللہ تعالی دیکھیں ایڈا ظلم دا تماچا لگے جو بطوف دے گوشوارے ترٹ کے زمین دے آتا ہے. اجرکم اللہ چلا اپنے محمد کے لکھاروں میں میری قوم دا غیرت مند آخر علی جے غیرت مند باپ دا پوتر حسن ساری زندگی اس گلی چ نہیں گزرا، ساری زندگی اس گلی چ نہیں گزرا جس گلی چ ماں جھڑ دی چیز. تو حوالہ نال میں آغا دانش مند کلے روایت سنیے. مظلوم کربلا آغا بحر العلوم نے خواب دیتا کہ حسین دا پورا بدن زخمی ہے، حسین دا پورا بدن زخمی ہے. عرض کی تھی مولا کربلا دا بس دا سید ہے لقب بحر العلوم. عرض کر کے آتے مولا کلام پر زخمہ دی رات وہاں دی رات روک کی سکتی ہے؟ اور میں نے کہا سید آزادہ روک کون دن نہ میرے ڈھیر سارے زخم ٹھیک تھی رہتے ہیں. 10 مجلسہ مسلسل سید نے کربلاج کر رہی ہیں. آخری مجلس کلام آنے بعد گھر مانی ستے عالم خواب بینی ڈیٹس اکبر دا بابا پورے بدن دی رات روک گئی ہے. ترائی زخمہ جو رات مر گئی. ارے مولا انہا زخمہ جو رات کیوں نہیں رکی؟ فرمیدن سید قیامت تک آدم دی اولاد رو
ہوئے انہاں زخمہ جو رات نہیں روک سکتی آدھے میں ڈیٹا ایک زخم حسین دی کماری چاہیے دو زخم حسین دے سینے جہان مولا کیڑے زخم ہیں فرمیندے جڑا کماری چ زخم ہے ایک انہی القما جڑا ام البنین دا بچڑا عباس چھڑا اجرکم اللہ شلا اپنے ہم مجھ کے لانا رہے بس چاند روایتہ مسئب دیا پڑھنا چاہنا مولا سینے والے دو زخم فرمیندے ایک زخم علی اکبر دی جوانی تے دوجا زخم جدا جنگ کا دروازہ میری ماں زہرا دے آیا جلدیاں دروازہ اجرکم اللہ جلدے دروازے دیاں میخاں بدول دے سینے چپائے واسطہ ہو گئیاں ایویں جھڑ دیئی تے اٹھ دیئی جی میں زخمی پرندہ جھڑ دے او نوجوانا جدا جلدہ دروازہ ہے تب پہلو زخمی تھے جدا حسن کو زہر ملی ہے تب بدور دا جگر زخمی تھے اللہ جانے اس ویلے موت کی کیا نبی اسی جدا روزے دار سید کو اے ہی گرمیاں دا روزہ افطاری چند سالہ تو اتنا کٹھے کریں دے آئیں اکویں میں رمضان دی رات آلی یہ تپش ہوتی ہے سارا نہیں دی حدت ہوتی ہے ہر روزے دار دی خیش ہوتی ہے کھانے والے پاسے ہاتھ نہیں رہتا پہلے پانی والے پاسے ہر روزے دار ہاتھ مریں دے شدت دی گرمی ہے حسن منگے پانی ہر روزے دار ٹھنڈے پانی نہ لفتار کریں دے ایک زہرا دا بچڑا ہاں جب وہ شربت ملے جندے چھ زہر ہے وہ جوانو جڑا ایسا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں نا روزے دی حالت جیویں جیویں ٹھنڈا پانی گزرتے سکون آندے ہر روزے دار پڑھ دے الحمدللہ کہ پہلا روزے دار ہے جڑا جام رکھس تا پڑھے انا للہ اس عورت کے پاسے دیکھ کے فرمایا ابیس کل امام قل تو لک کیا میں تیرا چنگا امام نامی کیوں میری چھوٹی اولاد کوئی یتیم پئی کریں دی ہے جڑا زہر پاون لگی ہے جوانا ایدے ہاتھ کم دے آن جی میں ایدے ہاتھ کم دے آن اگر ایدہ جگر ہی کم ویندا تو کدھم بطول دا جگر زخمی نہ تھی گیا کتنے انعام دے بدلے زہر اللہ شربت دیتس بطول دے نفیس خضر کرے جنادہ بن یہ دو تا پتران رسول دے حسن دے حسین ہاں وہ جملہ پڑھا ہے زیدی صاحب نے یہ دو تا پتران رسول دے وہ سلوک کی تے امت ایک دے جنازے جو تیر مارے نے بیدہ جنازہ کافی دیر تیران دے کھڑا رہ گئے یعنی بھین دروازے تے کھڑ کے پوچھ دیا اما فضا زین تو دور زمین تا کوئی نہیں میرے بھیرا کوئی دیر کیوں لگ گئی ہے حق کلمار کیا دیئے بھیرا دینا شتیران تے کھڑی بھی وہ میری قوم دا غیرت مندہ جناب بن امیہ امام حسن کا صحابی روایت کریں دے میں مولا حسین کو کہ پردہ داروں کو آپ کو پردہ کر بنجن میں ایک باری زہرا بے نفیس پتر دا منہ چمنا چاہتا ادھا وہ مزاجی جڑا ساسا بن سوان دا مزاج ہے علی علی ہوا محبت ہے جی میں علی ساسا کریں دائی نا وہ جڑا ضرب لگی ہے سارے صحابی گھر مل گئے ہیں یہ دروازے تے میں گیا حسن جب تک میں علی دی زخمی پیشانی نہ چمسا میں نہیں مننا بے گئے دروازے دے ہوتے جنادہ بن امیہ آدھے حسین جب تک میں حسن دا منہ نہ چمسا میں نہیں مننا یہ دا شریف ہے یہ حسن دا صحابی مولا حسین نے اندر آمن دی اجازت دیتی اے روایت کرے دے جناب میں پہلا قدم اندر رکھے حالت کے لیے بینہ کہتا ہے تشتن حسن دے سامنے ہی کتاشتائی یکزف علیہ دم خون دیا الٹیاں آدیاں پہیاں حتی تقطعت عماؤہ وقابدہ جدا میں نٹھائے تا ٹکڑے بہران کچھ دیر بعد حقا لئیے سارے مہمان بہر لگے میں جو حسن دیا بھیڑا پہیاں آدیاں زہرا دیا عزت آدیاں دھیاں پہیاں آدیاں اپنے حمد کے لہنہ رو میں آدھے جس ویلے میں یہ جملے سنے نا جو زہرا دیا دھیاں سا جلدی دے نال بہر رہے آئیں تا دھیمے چاہے لہجے دے وچا حسن قاسم دی ماں کو حقل مار کے آگئے میرے تے احسان کر اے میرے جگر دے ٹکڑے چھپا
او میری درد ماریاں بھیڑا میرے جگر دے ٹکڑے نہ دیکھیں او میری قوم دا غیرت مندہ نگری مدینے دیے تاشتی جا حسن دے جگر دے ٹکڑے نہ فرمیدن زینب نہ دیکھے میں برداشت نہ کریں دا میں آدھا مولا شامہ دیکھیا تاشتی جگر دے ٹکڑے نہ حسین دا کٹا یا سارا دیکھا نالیاں کریے بھینا ہن رسیاں پاتیاں یا وال میں بڑے حوصلے نہ بیا پڑھنا فرمیدن مادر قاسم برمن احسان کون میرے پہ منت لا کتے آئے جگر مرہ پنہان کون اے ٹکڑے چھپا زینب نہ دیکھے میریا بھیڑا نہ دیکھن میا دا نگری مدینے دیے بھیڑا علی دے تاشتی جا حسن دے جگر دے ٹکڑن دے بھیڑا نہ دیکھن مولا حسن دیکھیا مجبوری زینب دی جدا شامہ شرابیاں دا دربارا تاشتی جا ٹکڑے نہ حسین دا کٹا یا سارا خزران دی چھڑی آئی زینب دے دی آئی کمینا مرے دا رسیت تڑے پیادی حیا کرے بھیڑا دے سامنے کٹھے پھرا اللہ تعالی مرحومین دے درجات جنت بلند فرماوی اللہ حسن دے مسموم دی شفاعت نصیب فرماوے اللہ دی ذات تو اپنے غمج کنا نہ رعاوے اللہ جملہ علامہ امینی لکھ دین اوہ دینا حسن دی یا حالت بڑھ گئی ہے جڑا رات ڈھلیے جویں 2 سالہ دا بچہ تڑپ کے مردہ پیا ہوئے او کئی ویلے اپنا سر ماں دے کئی زانوں دے رکھ دے وقت چاہ دے بے زانوں دے رکھ دے کئی ویلے اپنی ابائی ماں دے گلی چپیں دے حسن دے سامنے تریے بھیڑا بیٹھیا حال کئی ویلے سارا زینب دی جھولی رکھ رہا کئی ویلے کلسوں دے گلی چبئی پہ رہا سمجھان دے صدقے ہاں تریے بھیڑا تریے دھیاں بطول دیاں بھیرا دے سامنے بیٹھیا حال کئی ویلے زینب دے گلنال کئی ویلے کلثوم دے سینے نال وج لگدا ہے زہرا دا بچڑا بھیڑی منہ چم دیا نہان نال لے دیا کاش یہ تریے بھیڑا کربلا جو مجبور نہ ہوئے نا جدا کستا پیا حسین تریے دروازے پہ آیا کھڑیا حقل مار گیا دیا میں کو پردہ مجبور کرے لائے میں کوئی تھکدا تا نہیں پیا آدن ہوا حالت ہی جویں 2 سالہ دا بچہ تڑپدا پیا ہوئے کئی ویلے ماں دے زانوں تے سار کئی ویلے بے زانوں تے سار کئی ویلے ماں دے سینے نال ونج لگ دے کیڑا خوش نصیب ہے جو تریے بھیڑا سامنے بیٹھی ہے کئی ویلے زینب دی جھولی تے سر رکھدا منہ جو رات وحدی پئیے میں دا حسن مولا تیریاں دھیاں منہ جو رات وحدی دکھیے قربان منجا حسین دیا دھیاں پاپے دے پورے پتنی جو رات وحدی دکھیے سہبے کتاب لکھتا ہے جدا ڈامی دی ڈھل دی دیگر حسین بھیڑا دے سامنے کھڑا او جوانا جدا ساہ کھلتا حسین دا سینہ بلند ہوگا جدا سینہ بلند ہوگا زرہ دے سراخ جو رات دے قدرے ڈھا دے آیا بھیڑا کا ود گیا دیا نتیدہ کیڑا زخم مرحبا مرحبا شلا اپنے غمج کلا نہ روے بس آخری جملہ میری قوم دا غیرت مندہ بہنہ دی جھولی چ حسن دا رو پرواز کر گئے میں نہیں پڑھتا جتنیاں وسیطہ زہرا دے بچڑے نے
حسین مظلوم نو کیتیاں آثار امامت بہنا دی جھولی دے وچ اکھاں بند ہو گئیاں او کافور حسین چاہے جڑا جبریل جنت جو گھلایا بہنا نے کفن لیتا ہے حسین نے غسل لیتا ہے تھوڑا تجربہ جگہ گھری جو جنازہ چلی میں پردہ دار دروازے تک روندے آبے رہ دے نالین بھولوے دیئے وین بلند ہون ذرا ایو جی منظر کربلا کربلا جی ایو منظر جگہ حسین ٹرن لگے بھیڑا دروازے تک گئین مدینے جو حسن دا جنازہ چوائے بھیڑا دروازے تک گئین رک گئین زہرا دیا دھیاں جنازہ بہرے میں نو معاف فرماوے مروان دا لشکر سامنے آیا ہے جنہ تسا جنازے چیندے وے تجربے جنازے تے پھول ہوں دینا مختلف قسم دے پھول سٹی وے ہوں دینا میں یادا ستر حرم لینے تیر چاہیے گوڑی زمین دے لائیے زہد زور لیتا ہے اجبکم اللہ مرحبا مرحبا اپنے نمچ کڑان روے میری قوم دا غیرت مندہ 70 تیر حسن دے جنازے چاہیے آپ دسا شریعت آدھیے کفن کو سوئی نال نسیتا منجے کفن کو لوہا نلایا منجے آپ دسا جدے کفن دے تیران دیا نوکا لگ دیا رہی ہیں حسن دے بدن جو تیر ہر کوئی یاد ہے 70 تیر ادھا مطلب ہے قاتلی گری دے پائیہن تیری گری دے پائیہن میں قربان ونیا نہ جدے قاتل گری دے ہاں نہ جدے تیر ماشاءاللہ اپنے غمت کا نہ رونے میری قوم دا غیرت مندہ میری قوم دا غیرت مندہ بس آخری جملہ جگہ جنازہ چلین دے پردہ دار دروازے تک ویندن جنازہ دفن تھی دے لاش دفن ہو دیئے جدہ سجا والدن او منظر عجیب ہوں دے جدہ بھیڑی بھیراہی